الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. محترم سامعین و سامعات، اسلام کے اندر جو چیزیں تھی اسلام نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تم اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اتمام نعمت کر دیا ہے۔ ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا یا امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتا تو ہم اس دین کو عید بنا دیتے۔ جب یہ آیت اتری، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دین مکمل کر دیا ہے، اب دین میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی ایجاد کرنے والا وہاں ان کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم عن النار فاخبرتکم، کوئی بھی ایسے چیز میں نے نہیں چھوڑا جو تمہیں جنت کے قریب لے جانے والی ہو، میں نے تمہیں بتا دیا، اور کوئی بھی ایسا چیز میں نے نہیں چھوڑا جو جہنم سے تمہیں دور کرنے والے ہو، وہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ تو اب کوئی شخص اپنے طریقے سے، اپنی طرف سے کوئی نیا چیز یاد کرے گا، بولے گا، اس کی عبادت کے طور پر کرے گا جس کا رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، اس کا تعلق نہیں ہے۔ صلاۃ الفیہ کے نام سے 1000 رکعت لوگ نماز پڑھتے ہیں اس شعبان کی 15ویں رات کو۔ اصل اس نماز کو کس نے ایجاد کیا تھا؟ ابن الحی نامی ایک شخص تھا مصر کے اندر، اس نے رات کو اٹھا اور 100 رکعت نماز پڑھا صلاۃ الفیہ کے نام سے، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد یہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا، یعنی 1000 مرتبہ ہو گیا 100 رکعت میں۔ تو اس وجہ صلاۃ الفیہ کے نام سے مشہور ہے لوگوں کے اندر، تو اس وقت سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ نماز، یہ لوگ کہتے ہیں اس نماز، یہ نماز پڑھے گا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پچھلے ایک سال کی گناہ معاف فرما دیتے اللہ تعالیٰ۔ اور کہتے ہیں نا اس کے بعد یہ نماز میں کیا کہتے ہیں کہ جس شخص کا نام لوح محفوظ میں بدبخت لکھ دیا گیا ہو، جہنمی لکھ دیا گیا ہو، تو وہ شخص اگر اس رات کو اٹھے 100 رکعت نماز پڑھے تو اس شخص کو بدبخت سے نکل کر نیک بختوں میں لکھ دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سا طریقہ ہے جو لوگوں نے الفیہ کی نماز سے ایجاد کیا ہے؟ 100 رکعت نماز پڑھے اور اس میں اتنے بار سورۃ الاخلاص پڑھے، آپ کو اتنی نیکیاں، اتنے اجر، اتنے ثواب ملے گا۔ یہ سارے جو بدعات کام ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف ایجاد کیا۔ کوئی ایسا حدیث نہیں ہے کہ لوگوں نے جو یہ حدیث کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث کو شیخ البانی نے الموضوعات کی کتاب میں سلسلہ میں لکھ دیا ہے، یہ حدیث ضعیف موضوع ہے۔ تو لوگوں نے اپنے طریقے سے ایجاد کیا ہے۔ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو دیکھا آدم علیہ السلام کی دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکراتے، جب بائیں طرف دیکھتے آدم علیہ السلام تو روتے۔ کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے روتے، یہ وہ بچے تھے جو جنت والے تھے، اور بائیں طرف دیکھتے ہنستے تھے اور روتے تھے، تو کہتے ہیں یہ جہنم والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ یہ بدبخت ہے، یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے، تو وہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اللہ تعالیٰ کا تبدیل نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ ہوگا، وہ رہے گا۔ تو اس لیے کوئی اپنے آپ کو جہنم سے جنتی بنانے کے لیے 100 رکعت پڑھے یا اپنی طرف سے ایجاد کرے، اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی دین کو، کسی وقت کو، کسی ٹائم کو، کسی نماز کو اپنی طرف سے خاص کرنا اور پڑھنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ عزیز بھائیوں، اس جیسے بدعات، خرافات اور اس جیسے لادینیت سے بچیں، اور اس جیسے بدعات اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی بچائیں۔ عزیز بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے وہ حدیث جو بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کرے گا، مشرک اور مشاہد کے علاوہ،
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو چیز بیان کی، مشرک شرک اور کینہ پرور۔ شرک کتنے بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کینہ اور بغض عداوت کو بھی ذکر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا خطرناک ہے، کسی کو معاف کرنا، کوئی اگر آپ پر زیادتی کرے گا اس کو معاف کرنے بڑا خطرناک ہے، ہر کوئی معاف نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جنتیوں کی صفت ہے، دل صاف ہونا، نرم دل والا، لوگوں کو معاف کرنے والا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے ان اعفو عمن ظلم، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عفو تھی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میرے پاس لوگوں کی باتیں مت لایا کریں، جب میں دنیا سے جاؤں میرے دل صاف ہو کر دنیا سے جاؤں۔ تو اس لیے بدعات ایجاد کرنے والا شخص اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھا عید کی نماز سے پہلے ایک دور کا نماز پڑھ رہے تھے، کہا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا اور عید کی نماز سے پہلے نماز نہیں پڑھا، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب دے گا، رکوع اور سجود کرنے پر مجھے عذاب دے گا۔ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے پر تجھے عذاب دے گا ضرور۔ تو عزیز بھائیو، ایسا کام جو اللہ کے رسول صحابہ کرام انہوں نے نہیں کیا، حکم نہیں دیا، میں اور آپ کون ہوتے کرنے والا؟ اور جو کرے گا بھی اس کا الٹا عذاب اسی کے اوپر ہوگا، اور بدعاتی کا جگہ آپ کو معلوم ہوگا کتنی سزا اس کے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اس مہینے کے اندر بدعات ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام پر عمل کرنے والے